أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے لیے دوستوں بزرگوں بھائیوں، آپ نے تلاوت کلام کی سنی، بات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی، حضرت مولانا کا بیان بھی سنا. اب میں آپ کے سامنے صرف 5 منٹ کے لیے ایک مختصر سی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے. تو جس کی حفاظت خود اللہ کر رہے ہیں تو دنیا کی پوری طاقتیں، پوری کائنات کی طاقتیں جتنا مل جائیں اس کو کبھی نہ ختم کر سکتے ہیں نہ کبھی گرا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کو شروع میں فرمایا ذالک کتاب لا ریب فیہ. میں نے صرف کسی ایک آیت کے اوپر صرف ایک مختصر سی بات کرنی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں. اس میں نقطے کی بات حضرات علماء نے لکھی ہے کہ کتاب کی شکل میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آتے تھے، ہم اس کو کہتے ہیں کلام اللہ. اللہ نے اس طرح پڑھایا، جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پڑھا دیا. لیکن اللہ فرما رہے کہ یہ کتاب، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو لکھ کر بھیجا ہی نہیں. جس کتاب کو لکھا کس نے؟ اس کتاب کو لکھنے والے کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب اطہر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے کلام لے کر آئے، اس کو لکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ذمہ دی. دنیا کا دستور ہے کہ بادشاہ ہو، اسکول کا پرنسپل ہو، کسی ادارے کا سربراہ ہو، وہ جس کو اپنے لیے منتخب کرے کہ یہ میرے خطوط لکھے، میرے خط و کتابت کرے، وہ اپنے افراد میں سے سب سے معتبر خط کو چنتا ہے تاکہ یہ میری ہی بات کو لکھ کر آگے بھیجے، کوئی غلط کلام لکھ کر نہ بھیج دے، میرے خلاف کو سازش نہ کر دے. تو دنیا والے لوگ ہیں وہ اپنے لیے اس بندے کو منتخب کرتے ہیں جو ان کا بااعتماد ہوتا ہے، جس کے اوپر ان کو ایک غلطی کے برابر بھی شک نہیں ہوتا. تو آپ بتائیں کہ جس کلام کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا سردار کلام بنانا تھا، جس کتاب کی شکل کے اندر ہمارے پاس بھیجنا تھا، اس کو تحریر کرنے والے جو لوگ تھے وہ اللہ کے سامنے سے مخاطب بنتے تھے، یعنی کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس کتاب کو، اللہ کے کلام کو تحریری شکل کے اندر لکھا، کھجور کے پتوں پر لکھا، پتھر کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھا. اس وقت جو بھی چیز ملی اس کے اوپر اس کتاب کو لکھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر شک نہیں ہے، یعنی گویا کہ صحابہ نے جو لکھ کر تمہیں دی ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں. اب نقطے کی بات یہ ہے کہ 15ویں صدی کا کوئی مقبت اٹھ کر صحابہ کے اوپر شک کرنا شروع کر دے گا، صحابہ کے اوپر دوبارہ کرنا شروع کر دے گا، صحابہ کے اوپر کلام کرنا شروع کر دے گا. اگر میرے بھائیوں صحابہ کے اوپر کوئی کلام ہو گیا تو قرآن کے اندر شک پڑ جائے گا. اس لیے کہ کلام اللہ کو صحابہ نے کتابی شکل دی. ایک تو یہ بات ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر، زبان کے اندر اس بات کو 1000% مضبوط کر کے رکھ لیں کہ صحابہ کے بارے میں اگر کوئی بندہ کسی بھی درجے کے اندر چھوٹی سی کلام بھی کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، رحمان کی طرف سے نہیں. تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو محفوظ کر رہا ہے. اب آخری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، اپنے آپ کو سیفٹی چاہتے ہیں، اپنے آپ کی میرا مال بھی محفوظ ہو، میری عزت بھی محفوظ ہو، میرا گھر بھی محفوظ ہو. سیلاب آ جائے تو نیچے والے لوگ اونچی جگہ کو تلاش کرتے ہیں کہ ہم اپنا گھر وہاں شفٹ
محفوظ کر لیں تاکہ سیلاب کے پانی سے بچ سکیں. کسی جگہ پر فتنہ فساد آ جائے وہاں سے لوگ چھوٹ کر کے ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں محفوظ جگہ ہو. تو دنیا کے اندر کسی چیز کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں, کسی چیز کی گارنٹی نہیں. یہ مسجد اس وقت گر سکتی ہے کہ اللہ کے حکم سے. پوری دنیا کے اندر اگر کسی چیز کی حفاظت کی گارنٹی ہے وہ اللہ کا قرآن. جس طرح ہم دنیا کے اندر اپنی مادی زندگی کو بچانے کے لیے محفوظ جگہ کو تلاش کرتے ہیں, تو میرے بھائیوں اللہ کے کلام کی اس نقطے کے اندر ہم اپنے آپ کو محفوظ کر دیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہماری عزت محفوظ ہو, دنیا کے اندر ہمارا مال محفوظ ہو, دنیا کے اندر ہماری اولاد محفوظ ہو, تو ہمیں اپنے آپ کو قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کے ساتھ لگا رکھنا ہے. اب قرآن پاک کے ساتھ رکھنا کیسے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن پاک کے احکامات کو لاگو کر لیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ لگا. اس مادی زندگی کے اندر شیطانی فلموں کا دور ہے. آپ نے سنا ہوگا 4 دن پہلے فیصلہ آباد کے اندر ایک عورت نے رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا. یہ فتنوں کا زمانہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت فتنے آسمان سے ایسے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے آ رہے ہیں. تم ابھی ایک کو نہیں دیکھ سکو گے تو دوسرا فتنہ آ جائے گا, تیسرا فتنہ آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں آخری کبھی بھی میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا. ابھی ہم احمد رضا غلام قادیانی جو تھا اس کا پیچھا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک عورت نبوت کا دعویٰ کر دیتی ہے. اب ہم مسلمان ہیں, ہمارا کیا حق؟ اس طرح کرے صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن پاک کا ہمارے اوپر حق, ہم قرآن کو پڑھیں, یاد کریں, اس کو سمجھیں, اس کی اشاعت کے اندر علماء کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, علماء حق کے ساتھ بیٹھیں, ان سے سیکھیں, ان سے سمجھیں. یہ فتنے ہمیں علماء کو سمجھ نہیں آتے چاہیے کہ عام آدمی ہے. تو قرآن پاک کی عظمت کو ہم نے سمجھنا ہے. اور آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت ہے, اللہ کے دین کی عظمت ہے. اس لیے سیکھنے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں. ایک اپنے ایف اے بی ایم اے کا سبجیکٹ پڑھنے کے لیے ہم 10,000 کی فیسیں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, 5,000, اور خود جاتے ہیں پروفیسر کے پاس. ہڑپے سے اٹھ کر پتا صاحب آ جاتا ہے میں نے ایک سبجیکٹ کی ٹیوشن پڑھ لیا, اور قرآن پڑھانے والے تمہارے گھر کے اندر بیٹھے تم اسے قرآن میں پڑھ لیں. جب ہم نے قرآن کی عظمت کو قدر اس کی قدر نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں چھوڑ دی. آج ہمارا حال اسے ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے. پریشان ہے, پیسہ دولت حکومت ہر چیز ہے, لیکن ہمارے دلوں کے اندر سکون نہیں. اس کو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا, قرآن پر عمل ہم نے چھوڑ دیا. تو اس لیے یہ رمضان مبارک کا مہینہ سارا مہینہ قرآن پڑھا گیا, قرآن کی عظمت کی باتیں تراویح پڑھی گئی, تراویح کے اندر قرآن پڑھا گیا, قرآن سنا گیا. میرے بھائیوں اس کو صرف کسی پر موقوف نہ رکھے بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے جن ساتھیوں نے قرآن نہیں پڑھا وہ قرآن کو پڑھنا سیکھیں. جنہوں نے یاد نہیں کیا اس کی چند صورتیں یاد کریں. جن کے پاس فرصت ہے وہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھنا شروع کر دیں. آج اگر ہم یہ عمل شروع کر دیں گے اور اگلے ہی دن ہماری موت واقع ہو گئی تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں اور اعمال میں سے اٹھائیں. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی اللہ نے عالم بنا دیں, ہم نے کچھ نہیں کیا اللہ نے آنکھوں میں سے اٹھا دیں. کن کی عظمت والی بات؟ اللہ ہمیں بخشنے کے سینکڑوں بہانے تلاش کر رہے ہیں, اور ہم ہیں کہ اللہ سے اپنی بخشش کروانے کا کوئی بھی بہانہ پورا نہیں کرتا. میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کی آج کی رات ہے, ہو سکتا ہے کل کی رات کی ہو, ہمیں اس رات کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے, امت کے گناہوں کی معافی مانگنی ہے, اپنے گھر والوں کے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اور بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں پورے مہینے کی محنت جو کی ہوئی ہوتی ہے, ہم نے تراویح کے اندر, تلاوت کے اندر, ذکر اذکار کے اندر چاند رات کو چاند دیکھنے کا اعلان سننے کے بعد ہم ایسی ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں کہ ہماری پورے مہینے کی جو محنت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائے. یہ جو ایک رات آنے والی ہے اس رات کو اپنا محاسبہ کر کے رکھیں کہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے, ایسی خدائی نہ ہو جائے کہ پورے مہینے کی جو ہم نے برکتیں اکٹھی کی تھی وہ ضائع ہو جائے. ایک برتن کے اندر ہم پانی بھرتے ہیں, تھوڑا 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 کر کے بھرتے ہیں, جب وہ بھر جائے اس کو اگر ہم ڈھیل دیں تو ہم لوگ ہمیں پاگل کہیں گے. اسی طرح یہ ہے کہ ہم پورا مہینہ
قرآن کی رحمتیں برکتیں کھا سکتی، اور آخری رات کے اندر ہم سے کوئی ایسی کوتاہی ہو جائے جس کی وجہ سے وہ ساری رحمتیں ضائع ہو جائیں، تو ہم سے بڑا بے وقوف انسان کوئی نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں آخری بات ہے کہ ہمیں قرآن کی عظمت، قرآن کی عزت، قرآن کی قدر کرنی ہے۔ جو قرآن پڑھانے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا پوری کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ان تمام انسانوں میں سے سب سے بہتر، سب سے افضل وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ باقی کسی علم کا اللہ نے نہیں بتایا، اور جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے قرآن سے ملتے ہیں۔ قرآن کسی سے نہیں ملتا، تمام دنیا کے علوم ہیں، وہ ریاضی کا علم ہے، وہ سائنس کا علم ہے، وہ ڈاکٹری کا علم ہے، وہ کائنات کا جو بھی علم ہے وہ اس قرآن سے ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کے اندر تلاشی کرنی چاہیے، علماء سے سیکھنا چاہیے، علماء سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب ہم کسی سے کام ہم نے لینا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے کسی استاد سے، پروفیسر سے، کسی ادارے کے افسر سے کام لینا ہوتا ہے تو ہم اس کے سامنے اپلیکیشن لکھتے ہیں، اور اپلیکیشن کے اوپر سب سے پہلے اس کو بڑے ادب کے ساتھ اس کا نام لکھتے ہیں، بڑے ہی القابات دیتے ہیں کہ وہ اپنے القابات پڑھ کر، اپنی تعریفات پڑھ کر کیا کرے، مجھے میرا کام کرنا۔ یہ رات ہم نے اتنا جو ٹائم بلایا ہے، اس میں جو ہم نے دعا کرنی ہے، اس دعا یہ ساری ہی عبادت کا تراویح سے لے کر، نماز سے لے کر، اپنی نام سنی، بیان سنا، یہ ساری کا چھوڑ جو ہے اس دعا کے اندر ہم اس دعا کے اندر ہم اللہ کی پہلے تعریف کر رہے ہیں، اللہ سے ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے ایسی التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے گناہوں کو معاف کریں۔ ہمارے ایسے کرتوت تو نہیں ہے کہ اللہ ہم معاف کرے، لیکن ہمارے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہو جائے، ساری انسانیت گناہوں سے بچ جائے، لیکن تمام گناہوں سے بچنے کے باوجود اللہ کی رحمت تو بڑی ہی وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت کے نزدیک ہمارے گناہ اتنے بھی نہیں ہیں کہ سمندر کے اندر ایک سکڑی ہوئے اور باہر نکالے اس کو جو پانی ڈال جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ تو اس لیے تمام ساتھی سے صرف 5 منٹ کے لیے گزارش ہے کہ قبلہ کی طرف کر رہے اور صفوں کے اندر بیٹھ جائیں، صرف 5 منٹ ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔